نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی روحانی مسئلہ ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، کاروبار میں، شادی میں کسی بھی قسم کی آپ کو رکاوٹ ہے، آپ ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی نمبر پر واٹس ایپ اور ایمو اکاؤنٹ بھی موجود ہے، اور رابطہ کا وقت صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشیل سبسکرائب نہیں فرمایا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، اسے پریس فرما کر سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ایک بیل بٹن شو ہوگا، اس کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو۔ ناظرین و سامعین، عمومی طور پر بچوں کی شادی میں بندش، رکاوٹ اور بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ رشتے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، رابطہ نہیں کرتے، نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں۔ تو جس بچی کا رشتہ آیا ہو، جو اس کے دل پہ گزرتی ہے، وہ بچی ہی جان سکتی ہے۔ جس کو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ دیکھ کر پھر انکار کر دیا جائے تو خود بندے کے دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، مجھے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، جو بھی شادی کی بندش، شادی نہ ہونے اور شادی کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے لیے جب بھی ہمارے بڑوں سے کوئی آدمی رابطہ کرتا، کوئی بچی عورت رابطہ کرتی، تو اس کو ایک وظیفہ دیا کرتے تھے، اور وہ وظیفہ اللہ جل شانہ کے اسم مبارک یا لطیف کا ہے، اور اس پر انتہائی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ ضرور شادی کی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب عرض کرتا چلوں، سن لیجئے۔ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو کرنا ہے، باوضو ہو کر کرنا ہے، مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ عورتیں محسوس ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ تعداد میں عرض کر دوں، 1200 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 1200 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے، اور اس کو تب تک پڑھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ رشتے کی بندش، رشتے میں رکاوٹ، اس کا کسی بھی قسم کا اس طرح کا مسئلہ ہے، اس کے لیے یا لطیف انتہائی مجرب عمل ہے۔ اس کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اسی عمل کو اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کا رشتہ نہ ہو جائے، آپ کی شادی کی بات پکی نہ ہو جائے، لیکن منگیتر سے بات کرنے سے احتراز کیجیے گا۔ ناظرین و سامعین، ہماری ویڈیو یہاں تک مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی میں چند گزارشات کروں گا، اگر آپ ان گزارشات پر عمل کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو عمل سن رہے ہیں، اس عمل سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ چند چیزیں ہیں، آپ ان کو لکھ بھی لیجئے، بہت آسان ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیت کو درست کرنا، نیت کرنا کہ اگر موقع بھی ملے تو گناہ نہیں کرنا، اور لوگوں کا دل نہ توڑنا، اس کی بھی نیت کر لینا کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور بدنیتی سے بھی بچنا چاہیے اور بلا نیتی سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک ہے بدنیتی، بری نیت ہونا، ایک ہے نیت ہی نہ ہونا۔ ہم عمومی طور پہ کام کاج کرتے ہیں تو نیت نہیں کرتے، سنت کی نیت نہیں کرتے، تو ہمیں اجر نہیں ملتا۔ ہر کام کرتے ہوئے صفائی کر رہے ہیں، سنت کی نیت کر لیں، گھر والوں کے پاس بیٹھے ہیں، سنت کی نیت کر لیں، کھانا کھا رہے ہیں، سنت کی نیت کر لیں تو اجر بن جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، ہر وقت باوضو رہیں۔ باوضو رہنا کوئی مشکل کام نہیں۔ آج ہمیں جس طرح بے وضو رہنے کی عادت ہے، کوئی کہے باوضو ہر وقت رہیں تو بہت مشکل لگتا ہے، اسی طرح جب ہمیں باوضو رہنے کی عادت بن گئی تو پھر ہم سے بے وضو رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام، مسنون دعاؤں کو موقع بموقع پڑھنا، سونے کی، اٹھنے کی، بیت الخلاء جانے کی، نکلنے کی، مسجد داخل ہونے کی، نکلنے کی، مختلف دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، ان سے اللہ کا بڑا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا۔ صبح شام کے مسنون وظائف اور اذکار کا جو اہتمام کر لے، اس پہ کوئی بندش نہیں ہو سکتی، اس پہ کوئی کالا جادو نہیں ہو سکتا۔ مسنون دعائیں اور مسنون اذکار انشاءاللہ ہمارے چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اور اس 5واں کام جو ہے وہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا۔
جو بھی آپ کام کریں اس میں جو سنت ہے آپ اس کا اہتمام کریں. شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، داخل ہونا ہے، ان سارے کاموں میں آپ سنت کا اتباع کریں. اور چھٹی چیز ہے اذان کو غور سے سننا، اس کا جواب دینا اور مسنون دعا پڑھنا. یہ اذان عمومی طور پہ ہم غور سے نہیں سنتے، ہمیں والد صاحب بلا رہے ہوں، کوئی آواز دے رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں تو، یا کسی کا پیغام آ جائے کہ بھئی فلاں بندے نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، تو کوئی آپ کو پیغام بتا رہا ہو، آپ آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں، باتیں کرنا شروع کر دیں، کتنا برا لگے گا اس بندے کو. جس کا پیغام ہے اس کو بتایا جائے کہ آپ کی ہم نے بات کی تو آگے سے باتیں کرنا شروع ہو گیا، اس نے ہماری بات ہی نہیں سنی. تو اذان ہو رہی ہے، اللہ کا منادی ہے، اللہ کی طرف سے منادی کر رہا ہے، ہم نہیں سن رہے، کتنی اللہ پاک کی ناراضگی ہم پر ہے. تو اذان غور سے سنیے، اس کا جواب دیجیے. 7ویں چیز ہے فرض نماز کا اہتمام کرنا. فرض نماز ضرور اس کا اہتمام کریں، نماز کے بغیر کسی عمل کی کوئی تاثیر نہیں ہے. 8ویں چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا. روزانہ قرآن پاک پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے. سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا قرآن کا حق ہے. اگر یہ حق تلفی آپ نے کی تو قیامت کے دن یہی قرآن پاک بعض لوگوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور بعض لوگوں کو یہ جہنم میں پہنچا کے چھوڑے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ 1 سپارہ ضرور پڑھا جائے. 9واں کام ہے اللہ سے تنہائی میں مانگنا. آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت کے، اور اللہ سے تنہائی میں مانگیں. اللہ کو لوگوں کا یہ مانگنا بہت پسند ہے، اپنے بندوں کا اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. آپ اللہ سے تنہائی میں اپنے مسئلہ کے لیے کم از کم 10 سے 15 منٹ 20 منٹ آپ دعا ضرور کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، ہم اللہ کی منتیں کریں. اللہ ہمارے رب ہیں، آقا ہیں، اللہ چاہتے ہیں میں اس کو مصیبت دیتا ہوں، یہ مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت دور کر دوں. 10ویں چیز ہے نفل روزوں کا اہتمام کرنا. اپنے مسائل کے حل کے لیے روزوں کا بھی اہتمام کیجئے، نفلی روزے رکھیے. آپ روزہ رکھیں، اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، اس کے لیے آپ روزہ رکھیں. بہت زیادہ مجرب، یہ ایک کام آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت مجرب ہے. 11واں کام یہ ہے کہ شکر کے مواقع پر شکر کرنا. نعمت کوئی بھی ہم استعمال کر رہے ہوں، ہم اس کا شکر ادا کریں. عمومی طور پہ ہم نعمتیں تو بہت استعمال کرے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک زبان کا شکر ہے، ایک اعمال کا شکر ہے، دونوں شکر ادا کرنے چاہیے. اور 12واں کام ہے وہ صبر کے مواقع پر صبر کرنا. عمومی طور پہ ساس ہے، گھر کے معاملات ہیں، کوئی بات اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو یہ صبر کا موقع ہے، غصے کا موقع نہیں ہے. شوہر سے بات ہو جائے تو بیوی کے لیے صبر کا موقع ہے، بیوی سے بات ہو جائے تو شوہر کے لیے صبر کا موقع ہے. یہاں کوئی بات اونچ نیچ ہو جائے تو یہاں صبر کرنا، اس سے اخلاق بنتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خاموش رہنا چاہیے، بات تھوڑی سی ہو جائے غصہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے صبر کا مقام ہے، یہاں میں نے صبر کرنا ہے. اور آخری کام وہ ہے نرم مزاجی کو اپنانا. خاموشی، نرم مزاجی، محبت، پیار، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی زیادہ نرم مزاجی اپنائیں گے اتنے زیادہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، گھر کے مسائل ٹھیک ہوں گے. عورتیں اپنے شوہر کی غیبت نہ کریں، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہیں. اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے، کسی بھی رشتہ دار سے اپنے شوہر کے متعلق بات نہ کریں کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ آپ کے ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے رشتہ دار، نہ آپ کے دوست، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس ذات کو کیوں نہیں سناتے جو سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے؟ تو اللہ پاک کو سنائیں کہ میرے شوہر ایسے ہیں، یا اللہ ان کو بدل دیجیے. تو ان چند باتیں ہیں، اگر آپ ان کا اہتمام کر کے عملیات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل چند دنوں کے اندر حل ہو جائیں گے. اور ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس سے پریس فرما کر سبسکرائب کر لیجئے. اور جیسے ہی آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں گے تو ایک بیل بٹن شو ہوگا، اس سے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی روحانی مسئلہ ہے، آپ ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی موبائل نمبر پر ایمو اور واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.